عجب عجب داستان ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. تقریباً صبح کے 4:15 بجے تھے اور ایسا زلزلہ آیا, زمین ایسی تھر تھرائی صرف 40 سیکنڈ کے اندر. آپ سوچیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے, اور ترکی کے تقریباً 10 شہر, سیریا کے, شام کے کئی شہروں میں, لبنان اور جارڈن میں, یہ پورے خطے میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا. زلزلے پر تو میں وہاں کے حالات پر تو بات کروں گا, مگر جو میں نے وہاں جا کے سیکھا, جو میں نے محسوس کیا کہ 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو مال والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا, کئی گھر والے ان 40 سیکنڈ کے بعد بے گھر ہو گئے. لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے. کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ود ان 40 سیکنڈ. کئی لوگ زخمی ہو گئے, آج اسپتالوں میں پڑے ہیں, اور کئی لوگ جو مالدار تھے, زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے, ان میں سے لاکھوں لوگ اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن گئے. یہ ہے 40 سیکنڈ. ہم اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنے گھر ہیں, میری اتنی گاڑیاں ہیں, مجھے اتنا مال چاہیے, مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے. ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کا غضب ہوا, وہ ناراض ہو گیا, اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں. میں نے زندگی میں ایک رات گزاری ہے ناظرین, وہ پرسوں کی رات تھی. ویسے تو یقیناً مشکل تھی, لیکن مجھے بہت کچھ اس رات میں سیکھنے کو ملا. جو ٹھنڈ کا عالم تھا, جو سردی کا عالم تھا, اور ہم گاڑی میں سوئے, کچھ اسلائی بھائی آگ جلا کر ساری رات بیٹھے رہے, -3-4 غالباً ٹیمپریچر تھا. بڑی مشکل لگی وہ رات. فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا وہ بہت مشکل لگا, مگر میں یہ سوچتا رہا کہ میری تو ایک رات ہے, میں نے تو واپس چلے جانا ہے. مگر وہاں بچے بیٹھے ہیں, وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہاں ہزاروں لاکھوں خاندان روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے رات گزاریں گے؟ ایک رات نہیں گزاریں گے, 2 راتیں نہیں گزاریں گے. ان کو انتظار ہے کہ کب اپنے گھر واپس جائیں گے. اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. ذرا سوچے, آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, پھر بھی زبان پر شکوہ ہے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اپنے گھر میں سویٹر پہن کر, کمبل پہن کر سو جاتے ہیں, مگر ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی بہن اس وقت روڈ پر موجود ہیں, درختوں کے نیچے وہ آگ جلا کر گزار رہے. میں ایسے لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا ہمارے بچے اب زلزلے تو بچ گئے, کہیں سردی سے نہ مر جائیں, ہماری مدد کریں, ہمیں سردی کا سامان دے دیں, ہمیں کسی طرح گرم رہنے کا موقع دے دیں. الحمدللہ, میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا فرمائی ہے. امت رسول کا جو درد دعوت اسلامی والوں میں ہے. ابھی زلزلہ ہوتا ہے, اب دیکھیں نیٹ ورکنگ کی بات دیکھیں, دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیسے کام آتا ہے امت کے. اس وقت ترکی میں دعوت اسلامی کے 5 مراکز موجود ہیں. ابھی آپ کو میں نے مرکز دکھایا, یہ اپنا دعوت اسلامی کا اس شہر میں مرکز تھا ہتائی کے اندر, جو شہید ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں گنبد خضرا, کعبہ مشرفہ, اس کے جو گیٹ پر اسپیکر لگے ہوئے تھے وہ پورا کا پورا سلامت ہے. باقی دیکھیں آپ کے سامنے پوری بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے, اور اس میں اسلامی بھائی بھی موجود تھے. اللہ نے ان کی جان بچائی. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان خطوں میں دعوت اسلامی پہلے سے موجود ہے, پہلے سے ہمارے سینٹرز ہیں. فوری طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے زلزلے سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. اب امداد کے کام شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ کروڑوں روپے کی جو چیزیں ہیں ہم نے پاکستان میں آرڈر کر دی ہیں. ترکش گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے, ہم انشاءاللہ پاکستان سے بھی سامان بھیجیں گے. یو کے میں لندن کے اندر ترکش ایمبیسی سے رابطہ ہو گیا ہے. ہم یو کے اور یورپ سے سامان انشاءاللہ جو ہے وہ ترکی بھیجنا چاہتے ہیں. آج میری نگران شورا سے آسٹریلیا میں بات ہوئی, انشاءاللہ وہ آسٹریلیا میں ترکش ایمبیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا سے انشاءاللہ ترکی مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور نہ صرف ترکی مسلمانوں کی, ہم شام کے مسلمانوں میں بھی ترکیب بنا چکے ہیں, ہمارے اسلام میں پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی. کیوں نہ فخر کریں, اللہ کریم نے ایسی دعوت اسلامی دی ہے, ہمیں دین بھی سکھاتی ہے, ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے. جب مسلمانوں کے ساتھ آفت آئے تو انہیں راشن بھی پہنچاتی ہے. ابھی کووڈ کا زمانہ دور نہیں تھا جب 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک صرف پاکستان میں راشن, پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا. ابھی ہم سیلاب زدگان کو بھولے نہیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر سیلاب زدگان کا کام سندھ میں جاری ہے. اربوں روپے کی امداد کر چکے ہیں, وہ کام بھی جاری ہے. مگر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ اموات کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی. اللہ نہ کرے, کیونکہ صرف ہتائی میں مجھے بتایا گیا اس شہر میں کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان اس وقت بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں,
اور اب 5واں دن لگ گیا ہے. اب بچت کی امید بہت کم ہے. یہ جو انتقال کی خبریں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے, ہم سب پر بھی رحم فرمائے, ہم سب کی جان و مال, عزت و آبرو, آل اور اولاد کی حفاظت فرمائے. روزانہ میں تو یقین کریں اس 40 سیکنڈ کو سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی دن ہم بھی سوئیں گے اور پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. وہ شعر بچپن میں سنا تو تھا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے اور ان میں سے لاکھوں سوتے سوتے ہی دنیا سے یا تو چلے گئے یا بے گھر ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روزانہ رات توبہ کر کے سوئیے, روزانہ ایسے جیے کہ آج بھی مر سکتا ہوں تو اللہ کی رضا والے کام کریں, گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اور میں یہاں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی کمال کی آرگنائزیشن ہے, فلاحی کاموں میں بھی آگے ہے, دینی کاموں میں بھی آگے ہے, ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی بچاتی ہے, ہمیں جسمانی امراض سے, چاہے وہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہو, چاہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ دینا ہو, اس سے بھی بچاتی ہے, شیطان کی آفتوں سے بھی بچاتی ہے, اور زمینی اور آسمانی آفتیں آ جائیں تو اس میں بھی دعوت اسلامی والے پیش ہوتے ہیں. تو کیوں نہ اپنا ڈونیشن, کیوں نہ اپنی زکات, کیوں نہ اپنے صدقات ہم اپنی دعوت اسلامی کو دیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکات میں, اپنے ڈونیشنز میں, اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے, اور اس اجازت کے ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے, فلاحی کاموں میں استعمال کرے, اصلاحی کاموں میں, روحانی, یہ سارے کاموں کی اجازت ہو, تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا کام کرے. تو ہمارے یہاں بھی ڈونیشن کے اسٹالز لگے ہیں, دنیا بھر کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں, اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی ساتھ دیں. اب یہ دیکھیں سندھ کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کام جاری ہے, گھروں کی چابیاں دی جا رہی ہیں. یعنی کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی والے کام نہیں کر رہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا ہر معاملے میں ساتھ دیں. یہاں ماشاءاللہ چونکہ ڈونیشن اسٹالز ہیں, آپ ڈونیشن دیں, اس بار اپنی زکات اور عطیات بھی دیں. اور جاتے جاتے ایک اور میں چاہوں گا, یہ آپ کو صدقہ باکس نظر آ رہا ہے, یہ فری آپ کو دیا جائے گا, اپنے گھر میں رکھ لیں. ہم سب چاہتے ہیں نا بلاؤں سے بچیں, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آپ روزانہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ صدقہ اس میں ڈالا کریں, پھر ایک باکس کو ہر مہینے خالی کر کے دعوت اسلامی والوں کو پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ باکس کا اسٹال آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کوئی قیمت تو نہیں لیں گے, فری دیں گے انشاءاللہ. ذرا بتائیے گا. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل فری دیں گے. جی جاتے جاتے یہ لیتے جائیے گا. بہرحال میری بس یہی گزارش تھی کہ دعوت اسلامی پر فخر کیجیے, دعوت اسلامی کی قدر کیجیے, دعوت اسلامی کے ساتھی بن جائیے, اور اپنی دعوت اسلامی کو اس بار اپنے ڈونیشن میں, اپنی زکات, اپنا صدقہ, اپنے فطرے میں یاد رکھیے. یہ امت کو بھولنے والی تحریک نہیں ہے, یہ امت کی خیر خواہ تحریک ہے. اور اللہ سے التجا بھی یہی ہے, اللہ ہمیں اسی دینی ماحول پر استقامت عطا فرمائے, اور اسی پر ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت بھی عطا فرمائے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کال لیتے ہیں جی, کال دیجیے گا. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے, مرشد کی نگاہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عزتیں, کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے. تو یقین جانے کہ آپ نے تو ایک بہت بڑا ہمیں سرپرائز دیا, اور وہ ترکی جا کر آپ نے دکھا دیا.